جی اس میں میں آپ کو جو نا وہ مینشن کر رہا ہوں جو میجر اعتراض اٹھائے تھے. اگر یاد میں دلا دوں کہ جو ہم نے باڈی آف ایپسٹمالوجی ڈرائیو کی تھی اقبال کے لیکچرز سے، وہ یہ تھی کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اصل میں جو علمیت کی بنیاد تھی وہ انڈکٹیوسٹک تھی اور وہ امپیریکل تھی. مسلمانوں کا جو اپروچ تھی علم کی طرف اور کائنات کی طرف وہ یہ تھی کہ وہ حواس خمسہ اور انڈکٹیو ریزننگ کی بنیاد پر کائنات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. اور یہی قرآن کا بھی طرز بیان ہے کہ وہ ایکسپیرئنس کے تھرو اور جو ہے وہ انڈکشن کے تھرو یہ جو ہے وہ رہنمائی کرتا تھا مسلمانوں کی. لیکن یہ کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ گریک لٹریچر یا گریک فلاسفی کے انڈر انفلوئنس آنے کے نتیجے میں ایکسپیرئنس اور انڈکشن کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی طرف گیا. اور ان سے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سسٹمس ڈیولپ کیے، لیکن دنیا سے وہ کٹ گئے. اور دنیا سے کٹ جانے کے بعد ایک آدمی مسلمانوں میں پیدا ہوا، غزالی، جس نے یہ بتایا کہ بھائی یہ جو ریزننگ ہے ایبسٹریکٹ ریزننگ، اس کے اندر بڑے پرابلمز ہیں اور اس کے نتیجے میں مابعد الطبیعاتی حقائق کو آپ نہیں جان سکتے. یہ مسئلہ کی نشاندہی کرنے کے بعد امام غزالی بجائے کہ مسلمانوں کو واپس امپیریسزم کی طرف لے کے جاتے، وہ لے کے گئے ان کو صوفیزم کی طرف، جس کے نتیجے مسلمانوں میں بڑے بڑے صوفیہ تو پیدا ہوئے لیکن کوئی بڑا فلسفی یا کوئی بڑا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا. اور ویسٹ میں جب 700 سال بعد کانٹ کو یہ موقع ملا کہ اس نے عقل کی کریٹک ڈیولپ کی، تو وہ دوبارہ ویسٹرن ٹریڈیشن کو دوبارہ امپیریسزم کی طرف لے کے گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر سائنس کی ترقی ہوئی. اور اس سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ویسٹ مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گیا اور ویسٹ آج وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پہ اصل میں مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تقریباً 700 سال پہلے. یہ ان کا بیسک آرگومنٹ ہے. اب اس سے بیسک بہت سارے اعتراضات کیے میں نے، لیکن 2-4 موٹے موٹے اعتراضات میں آپ بتا دوں گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ ڈسکشن کریے. یہاں پہ آرٹیکل بھی ہوگا، میں چلا جاؤں گا. پہلا اعتراض جو ہے وہ میں نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں اقبال یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارلی مسلم تھنکرز کا میجر پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو انڈرسٹینڈ کیا ان دی لائٹ آف ایرسٹاٹل اینڈ پلیٹو. اس وجہ سے وہ قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرٹ آف قرآن کو نہیں سمجھ سکے. اب یہ کہ کون ہے وہ، اب یہ کہ وہ معتزلائٹس ہیں یا پورے اسلامک ٹریڈیشن، یہ واضح نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں پہ لگتا ہے کہ ہم صرف معتزلائٹس پر وہ اعتراض ہے. مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں سمجھا کیونکہ وہ انفلوئنس میں تھے کیا کہتے ہیں ارسطو کے اور افلاطون کے، لیکن ان کو عربی آتی تھی، اصول الدین آتا تھا، اصول الفقہ آتا تھا، تفاسیر جانتے تھے، مفسر تھے خود بہت بڑے بڑے، یعنی کہ ان کے لیے کوئی انسٹرومینٹل یا ٹول کی سطح کے اوپر کوئی پرابلم نہیں تھا ان انٹلیکچوئلس کے اوپر، تو وہ نہیں سمجھ سکے. اچھا، اقبال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں جن لوگوں کو پر انحصار کر رہا ہے ان کے میں ناموں کی لسٹ آپ کو بتاؤں گا. وائٹ ہیڈ ہے، نیچے ہے، ہارٹن ہے، گولزیئر ہے، گیڈہارٹ ہے، میکنٹارڈ ہے، ایڈنگٹن ہے، برگسا ہے، یونگ ہے، جیمز ہے، کینٹر ہے، بیکن ہے نا. ان لوگوں سے وہ لیتے ہیں، بورو کرتے ہیں ان سب لوگوں سے، اور ان سب لوگوں کی روشنی میں ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں مسلم تھاٹ. انہوں نے تو 2 لوگوں کو لیا تھا نا بھائی، یا تو ایک ایرسٹوٹیلین پیراڈائم میں گئے یا کچھ پلیٹو کے پیراڈائم کے اندر گئے، لیکن ایک ہی فلسفی کو فالو کیا نا انہوں نے تو بے شمار ویسٹرن تھنکر کے کانٹیکٹ کے اندر جا کے اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو بھائی جب وہ اسلامک تھاٹ کو یا قرآن اینڈ سنہ کو انڈر دی انفلوئنس آف گریک تھاٹ پڑھ رہے تھے، تو آپ کون سا اسلام کو اسلامک تھاٹ کے کانٹیکٹ میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی ریکنسٹرکشن کے اندر کتنے ریفرنسز ہیں آرتھوڈاکس مسلم تھنکرز کے اور کتنے ریفرنس ہیں اورینٹلسٹوں کے؟ یہ 3rd ریٹڈ اورینٹلسٹوں کے ریفرنسز کی بنیاد پر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ
ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ ویسٹرن تھنکرز کی بنیاد پر, اور اعتراض یہ کر رہے ہیں اپنے تھنکرز کے اوپر کہ انہوں نے ویسٹرن تھاٹ یا ایرسٹوٹیلین تھاٹ کی بنیاد پر اسے ریکنسٹرکٹ کیا یا انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو وہ اگر غلطی کر رہے تھے تو اس آرگومنٹ کے ساتھ آپ بھی غلطی کر رہے ہو. تو بالکل آبویس ہے کہ ان کے پاس جب کوئی جو سورس تھا وہ اگر نان اسلامک تھا تو آپ کا سورس کون سا اسلامک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بہت اکلیکٹیکل ہے, یعنی کہ جو فلسفہ ہے وہ ہائیلی اکلیکٹیکل ہے. اکلیکٹسزم فلسفے کے اندر ایک ایسے فلسفے کو کہتے ہیں جو بہت سارے مختلف نو فلسفوں کو ملا کر ایک نیا فلسفہ بنانے کی کوشش کی جائے. دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ ماڈرنزم جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پیداوار ہے اس فلسفیانہ ٹریڈیشن کا جو کہ مسلمان انٹلیکچوئل جو تھے وہ اسپین میں چھوڑ کے چلے گئے, اور انلائٹنمنٹ دراصل اسی کا تسلسل ہے جو کہ مسلمانوں کا فلسفہ تھا. لیکن ہم جب مسلم تھنکرز کو پڑھتے ہیں یعنی یا ماڈرن تھنکرز کو پڑھتے ہیں, جیسے بڑے جو ماڈرن تھنکر ہیں, انہوں نے اپنی ماڈرن تھاٹ کی کنسیپچولائزیشن کے اندر کوئی کریڈٹ نہیں دیا مسلم تھنکر, نہ اگر مسلم تھنکر کو دیا بھی ہے سینا کو یا فارابی کو تھوڑا بہت دیا بھی ہے, تو جو بڑے تھنکرز ہیں ان کے جیسے کانٹ کی کریٹک آف پیور ریزن ہے یا ہیگل ہے یا مارکس ہے یا ہزرل ہے یا ڈیکارٹس ہے یا اسپینوزا ہے, انہوں نے اپنی پوری تھاٹ کنسیپچولائز کی ہے وداؤٹ اینی سنگل ریفرنس آف قرآن اینڈ سنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرنزم کمپریہینسولی ڈیفائن ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی ریفرنس آف قرآن اینڈ سنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرنزم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے قرآن اینڈ سنہ کی, لیکن قرآن اینڈ سنہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ کو ماڈرن تھاٹ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اینڈ سنہ کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے ود دی ہیلپ آف ماڈرن تھاٹ وچ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن قرآن اینڈ سنہ فار اٹس کانسٹیٹیوشن. یہ بہت فنڈامنٹل اعتراض ہے کہ بھائی ماڈرنسٹ تھنکرز نے اپنے ماڈرن تھاٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کے ویلیوز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کے سوشل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کی جمالیات کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اس کی یونیورسلٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی ریفرنس یا کوئی بوروئنگ نہیں کی, کوئی گرافٹنگ نہیں کی قرآن اینڈ سنہ سے. لیکن اسلامک تھاٹ کو اپنی ڈیفینیشن کے لیے, اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اپنی انسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اپنی جمالیات کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اپنی یونیورسلٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ماڈرن تھاٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں کون سا آرگیومنٹ ری انفورس ہو رہا ہے, ماڈرنزم ری انفورس ہو رہا ہے یا اسلام ری انفورس ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اپالوجیٹک ریکنسٹرکشن ہے دراصل یہ کن لوگوں کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھاٹ لکھیے ماڈرن مائنڈ کے لیے. ماڈرن مائنڈ جو کہ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا آدمی ہے, اس آدمی کے لیے یہ ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں اسلام. تو وہ ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ تو پہلے سے اس بات پہ کنوینس ہے کہ جو ماڈرن ویلیوز ہے وہ یونیورسل ویلیوز ہے. وہ تو پہلے سے ہی کنوینس ہے. اس کو کنوینس کرنے کا کیا مطلب ہے, وہ تو پہلے سے کنوینس ہے تبھی تو ماڈرن مائنڈ ہے نا. وہ ماڈرن مائنڈ ہے اس لیے کہ ماڈرن ویلیوز ہے وہ تو پہلے سے ہی کنوینس ہے. ہاں تم اس کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا چاہتے ہو اسلام کو, یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن وہ تو یہ کہتا ہے AJR یہ کہتا ہے کہ جو وہ کلچر اور وہ ٹریڈیشن جو کہ ماڈرنائز نہیں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے, بالکل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے جیسے کہ امریکن ریلیجن ختم ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی متصور کر رکھا ہے کہ دراصل اسپرٹ آف دا ایج کیا ہے. اسپرٹ آف دا ایج تو ماڈرنزم ہی ہے. اگر اسپرٹ آف دا ایج ماڈرنزم ہی ہے تو پھر آپ
मॉडर्निज्म को ही फॉलो करो ना, छोड़ो इस्लाम को फिर क्या ढकोसला क्यों पाला हुआ? जब तुमने ये तय कर लिया है कि स्पिरिट ऑफ द एज इस्लाम ही नहीं है बल्कि मॉडर्निज्म है और इस्लाम का वो सेक्शन एक्सेप्टेबल है तुम्हारे लिए जो कि मॉडर्निज्म से लगा खाता है, तो फिर छोड़ो ना, इस्लाम का पीछा छोड़ो बस। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुली हुई है, धड़ाधड़ वहां से लोग निकल, छोड़ो इस्लाम का ढकोसला, बस मुसलमान हो जिस तरह वेस्ट में लोग क्रिश्चियन है, चर्च चले जाते हैं, तुम भी ईद बकरीद करो। ये रिकंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है, क्या सवाल है? जब मॉडर्निज्म को अपनी डेवलपमेंट और अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, तो एक जगह पर वो ये भी कहते हैं मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, और मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो मॉडर्न भी नहीं है, मॉडर्न के साइंस के भी कुछ डॉगमाज है और मॉडर्निज्म के भी कुछ डॉगमाज। तो इससे लगता है कि इकबाल की जो पोजीशन है वो रिविजनिस्ट पोजीशन है, और बिटवीन इकबाल एक दो पैराडाइम्स के बीच का आदमी है, यानी कि वो रिविजनिस्ट हैं इस सेंस में कि इस्लामी तारीख को रीडिफाइन और री इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशन जो थॉट है या ऑर्थोडॉक्सी है, एक तरफ ऑर्थोडॉक्सी है और एक तरफ मॉडर्निस्ट है, और बीच में इकबाल है जिसके लिए उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा है कि अगर उन्होंने इस वक्त रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया थॉट को तो उसके नतीजे में वो ऑर्थोडॉक्सी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ही इज इनफैक्ट ए ब्रिज बिटवीन ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन और ऑर्थोडॉक्सी के बीच में जो रिविजनिज्म का जो ब्रिज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखें, इशू ये होता है कि ब्रिज हमेशा क्यों बनाया जाता है? ब्रिज इज ऑलवेज ए मीन टू क्रॉस ओवर। ब्रिज तो बन इसलिए कि उसको क्रॉस किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या ऑर्थोडॉक्सी क्रॉस ओवर करेगी इस ब्रिज से मॉडर्निज्म की तरफ, या मॉडर्निज्म क्रॉस ओवर करेगा टूवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी? तो हमारा इजराज ये है कि ये जो रिविजनिज्म है, ये जिस किस्म के एक्लेक्टिसिज्म पर रिलाई करता है, ये ब्रिज दरअसल ऑर्थोडॉक्सी को लेके जाएगा मॉडर्निज्म की तरफ। नोबडी स्टेज एट ब्रिज, नॉट इवन इकबाल विल स्टेज एट ब्रिज, क्योंकि ब्रिज पे कोई नहीं ठहरता। सवाल ये कि आप ऑर्थोडॉक्सी को लेके जाना चाहते हो मॉडर्निज्म की तरफ, या मॉडर्निज्म को लेके जाना चाहते हो ऑर्थोडॉक्सी? जो पैराडाइम आपने इस्तेमाल किया वो तो मॉडर्निज्म को लेके जाता है ऑर्थोडॉक्सी की तरफ। तीसरी चीज, दूसरा इन्होंने जो मेजर प्रॉब्लम पैदा किया वो ये प्रॉब्लम पैदा किया है कि इन्होंने पूरी इस्लामिक थॉट को, यानी कि रिलीजन को जस्टिफाई करने के लिए, रिलीजन तो एम्पिरिसिज्म से भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, इंडक्शन से भी नहीं हो रहा प्रोटेक्ट, तो रिलीजन को बचाने के लिए इन्होंने इंट्यूशन का सहारा लिया। इंट्यूशन का जब उन्होंने सहारा लिया तो इंट्यूशन को उन्होंने ले आके रिड्यूस कर दिया मिस्टिसिज्म के, और उन्होंने बताया कि अगर रिलीजन का कोई इल्मी दिफा पेश किया जा सकता है तो वो मिस्टिसिज्म। पहले पूरा शुरू के चैप्टर के अंदर मिस्टिसिज्म को क्रिटिसाइज करते रहे, और इस्लाम को जब बचाने का मौका है तो उसी मिस्टिसिज्म पे रिलाई करो। इससे ये पता चलता है कि शुरू के पहले ही चैप्टर में 5 मिस्टिसिज्म पर एतराज भी कर दिए कि इंट्यूशन जो होता है सिंपल होता है, प्राइवेट होता है, अनएनालाइजेबल होता है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम जो है उसका जो दिफा आप करेंगे वो कैसा होगा? सिंपल होगा, अनएनालाइजेबल होगा, और जो है वो प्राइवेट होगा। तो इसका मतलब है रिलीजन का जो दिफा ये पेश भी करते हैं वो कैसा कि रिलीजन महज एक प्राइवेट चीज बन के रह जाती है। इनका रिलीजन कुछ है, इनके प्राइवेट एक्सपीरियंसेस और इनके विज्ञानी सतह के मुताबिक, और इनका रिलीजन प्राइवेट है इनके विज्ञानी सतह के मुताबिक, और तुम्हारा रिलीजन हर एक का। तो रिलीजन को प्राइवेटाइज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी जो कि जिसने इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में उसे कुछ नहीं पता और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट पढ़े, तो वो ये इंप्रेशन देगा कि इस्लाम का दिफा अगर करता है इस्लामी इल्मी तनाजुर तो वो सूफीज्म की बुनियाद पर है। बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ, सफा झूठ है ये। मुसलमानों ने अपना इल्मी दिफा मिस्टिसिज्म की बुनियाद पर नहीं किया, वो तो इस्लाम की जमालियात है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना इस्लाम की अखलाकियात है ना इस्लाम की जमालियात है। इस्लाम का इल्मी तनाजुर चला है नकल की बुनियाद के ऊपर, या तो पैराडाइम अकल का रहा है जो कि मोतज़िलाइट का रहा है, या फिर नकल का रहा। नकल के ऊपर कोई गुफ्तगू ही नहीं है, जो सबसे पावरफुल ट्रेडिशन है मुसलमानों का, नकल।
تو نقل کو اور ٹریڈیشن کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا، جیسے اس پہ کوئی مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں. مسلمانوں تو یہ دے گا کہ پروفٹ نے کیا، پروفٹ نے جو کیا وہ صحابہ نے کیا، صحابہ نے جو بہت سارے تابعین جو تھے جنہوں نے صرف صحابہ کو دیکھا تھا، ان کی مسلمان ایسی قدر کرتے تھے جیسے کہ کوئی بہت عظیم ہستی ہے، صرف اس بنیاد پہ تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. یو نو واٹ آئی مین. تو نقل کی اتنی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل کوئی اہم علمی پیراڈائم نہیں، یہ ہوا نا اس کا مطلب. لیکن اسی دور میں جرمنی کے اندر جو بڑے فلسفی پیدا ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے علمی بحثوں کے اندر ٹریڈیشن کو انکارپوریٹ کرو. ریہیبلیٹیشن آف prejudices, rehabilitation of tradition in our own epistemological tradition. کون کہہ رہا ہے؟ گڈامر کہہ رہا ہے، جو کہ فلسافیکل ہرمینیوٹکس کا فاؤنڈنگ فادر ہے، اور 20ویں صدی کے جو ٹاپ بڑے ہرمینیوٹیشنز ہیں اس کے اندر ایک ہرمینیوٹیشن ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ انلائٹنمنٹ نے یہ جو ٹریڈیشنز کو اور پریجوڈسز کو باہر نکال دیا علم کے دائرے سے. یہ فنڈامنٹل پرابلم تھا انلائٹنمنٹ تھاٹ کا. تو جس چیز کو اقبال اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ اسے علم کے طور پہ پیش بھی کیا جائے، اسے چھپا کے لے گئے، بات ہی نہیں کی ریکنسٹرکشن کے، اس ٹریڈیشن کو گڈامر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہرمینیوٹیکل پیراڈائم ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی فلسافیکل روٹس آف اینی تھیوری. اس ٹریڈیشن کو جو مسلمانوں نے 1500 سال پرسو کیا، اور اسی جیسے ٹریڈیشن کو گڈامر بہت ویلیو کر رہا ہے اقبال کو. یعنی کہ اقبال جو فلسفہ ہمیں دے رہے ہیں وہ انلائٹنمنٹ کا وہ فلسفہ ہے جو پٹ گیا تھا، اور انلائٹنمنٹ کی جو کمزوریاں تھیں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ 20ویں صدی کے اندر ایکسپلور ہو رہی تھی، لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. بجائے یہ کہ ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر انلائٹنمنٹ کی اس کمزوریوں سے بچاتے اسلامک ایپسٹیمولوجیکل ٹریڈیشن کو، انہوں نے ان کمزوریوں کو پڑھے بغیر ہی انلائٹنمنٹ تھاٹ کی پٹے ہوئے فلسفے سے ریکنسٹرکٹ کر دیا اسلامک تھاٹ. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ہے یہ ریلیجس تھاٹ. تیسری بات یہ کہ جب آپ صوفیزم کی بنیاد پہ ریلیجن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، تو اچھا بھائی چلو جسٹیفائی کرو. اس میں جو بدماشی یہ کی وہ یہ بدماشی کی کہ آپ صوفیزم کی بنیاد پر، انٹیوشنزم کی تھاٹ کی بنیاد پر اس کو جسٹیفائی تو کر لیتے ہیں، لیکن صوفیہ جو اصول بتاتے ہیں کہ بھائی صوفیزم کے اندر آنے کے جو اصول ہیں اور صوفی لائف کو اختیار کرنے کے جو اصول ہیں اور جو ٹریڈیشن ہے، اس کو آپ ماننے پہ تیار نہیں ہیں. یعنی کہ صوفی پیراڈائم کو بھی پورا کا پورا اختیار نہیں کریں گے. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ریلیجن کو پرائیویٹائز کیا، صوفیزم کو بھی پرائیویٹائز کیا. ہاں، اس میں بھی تو نقل ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ماننے. اور ایگزیکٹلی اس میں میں نے ریفرنس دیا، ابھی آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں یہ کنزرویٹیوزم کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی کہ صوفیزم بھی کرو، اٹکل پچھو مارو، اور صوفیہ جو پہلا پیراڈائم بتا رہے ہیں اس کو بھی نہیں فالو کرو. یہ انہوں نے اس میں کیا. پھر اس کے بعد میں نے اس میں بہت سارے آرگومنٹ دیے، لیکن ابھی میں نے ان چیزوں کو بتاتا ہوں. اس کو ریڈ کر لیں، اس کے اوپر جو ڈسکشن کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد پھر میں اس کو خالی جو مجھے جانا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، اس کو میں نہیں گیا تو مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں یہ یہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس کو کوئی ریڈ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کر لیں گے نیکسٹ. یہ انڈر پبلیکیشن ہے، لیکن یہ میرے ہی نام سے پبلش ہوگا. نہیں، اللہ کا شکر. یہ تو حلال ہے. نہیں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میں نے یہاں یہ پریزنٹ ہو گیا وہاں پر، اب یہ وہاں ہائیڈلبرگ اس کو چھاپے گا، اور لیکن ہائیڈلبرگ جب اس کو چھاپے گا تو ان کے پاس یہ رائٹ محفوظ ہے کہ اس کو وہ پروسیڈنگس کے اندر چھاپتا ہے یا یہ اس کو اس میں چھاپتا ہے، ایک الگ سے بک لیٹ کی فارم میں چھاپتا ہے. تو وہ ان کو میں نے دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کو ہم پڑھ تو سکتے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے تھوڑی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں خالی سے